بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں ان کا تعلق براہ راست جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات سے ہے، اور یہ معاملات جو ہیں یہی خدمت خلق کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ہم ضرورت مندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ سارے معاملات جو ہیں زیر بحث شاید آپ کو اچھا نہ لگتا ہو کہ صاحب یہ سیرت کے پروگرام میں جو ہے اس طرح، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سیرت کا پروگرام جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے کے لیے ہے جو رسول اللہ ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے، اور جو تشکیل دے کر دکھایا کہ ضرورت مند جو ہے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہاں دی جائے۔ آج صورتحال بالکل مختلف، اللہ معاف کرے اس سے بھی زیادہ بری بات جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں میں نے ویسے ہی آپ سے ذکر کر دیا تھا کہ سبزی ترکاری جو ہے وہ کتنی مہنگی بکی ہے اور لوٹ مار کا کیا عالم ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے تو اور کیا، یہ ضرورت مندوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا، اور اس سے بھی زیادہ بے حسی کا عالم ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی چند دو دن پہلے ایک کلپ جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ ایک جگہ کا نام بھی بتایا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، میڈیا سے ان کا تعلق، انہوں نے وہاں جا کے شوٹ کیا اور دکھایا کہ یہ جو قربانی کا گوشت جو لوگ مانگنے گھروں پہ آتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں غریب دے دو، وہ گوشت 400 اور 500 روپے کلو، ایک منڈی لگی ہوئی جہاں بک رہا ہے وہ گوشت، جا کر قربانی کا گوشت بیچ رہے ہیں لوگ 400 روپے کلو وہ لے جا کے دے دیتے ہیں دکاندار کو، دکان والوں نے تو وہ لوگ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، جن کے ہاں گوشت نہیں ہے، یا جن کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر گوشت پڑا ہے، وہ بیچارے وہ 400 روپے 500 روپے کا گوشت خرید کے بھی۔ اللہ کی پناہ ہے، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے؟ کیا ہم، اللہ معاف کرے، فرعون کے زمانے سے زیادہ جو ہے باغی ہو گئے ہیں، گستاخ کیا ہو گیا اس؟ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی جتنی دین کی باتیں اس دور میں ہو رہی ہیں تھرو میڈیا، لوگ جتنی تبلیغی جماعتیں نکل رہی ہیں، جتنے لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، جتنا دین کا علم پھیل رہا ہے، گلی گلی کونے کونے مدرسے قائم ہو گئے ہیں لوگ، آپ دیکھیں حالات اتنے ہی بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعی اخلاقی زوال ہے زوال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلی اقوام عذابوں میں مبتلا کی گئی۔ کسی کا ناپ تول کی کمی کا معاملہ تھا شعیب علیہ السلام کی قوم، کسی کا ظلم و جبر کر کے حکمرانی کرنے کا معاملہ تھا فرعون اور آل فرعون کا معاملہ، کسی کا معاشرتی بگاڑ اور ہم جنس پرستی کی گندگی کا معاملہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم۔ ان اقوام کے ان جرائم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ یہاں پیش کی اس پروگرام میں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی قوم امانت میں خیانت کرتی ہے تو اللہ بدترین قسم کے لوگوں کو حکمران بنا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی قوم میں بے حیائی کی باتیں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ اس قوم میں قتل و غارت گری کو بڑھا دیتا ہے، اور ایسی بیماریاں ان میں پیدا ہوتی ہیں جس کا ذکر پچھلے لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، بس یہ کہ وہ جانور جو پیاسے ہیں ان کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے، ورنہ اللہ بارش کو روک لے اس قوم کے لیے جو زکوٰۃ دینے میں ڈنڈی مارے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ جو لوگ وعدہ توڑتے ہیں، ایفائے عہد نہیں کرتے، اللہ غیر لوگوں کو ان پر حکمراں بنا کر مسلط کرتا ہے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرتے ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بدترین حکمران، بارشوں کا روک لیا جانا، قتل و غارت گری کا بڑھ جانا، نئی نئی بیماریوں کا پیدا ہونا، بیرونی آقاؤں اور حکمرانوں کا مسلط کر دیا جانا، کوئی تشریح کی ضرورت ہے؟ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ اور ہم نے اصل مسئلہ یہ ہے نا، ہم نے دو خانے بنا لیے ہیں۔ ایک خانہ جو ہے وہ ہمارا خالصتاً دین کا خانہ ہے، اس کا مقام اتنا ہے کہ ہمیں جو ہے صرف نماز پڑھنے جانا ہے اور ہر وقت صرف تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔
دوسرا خانہ ہمارا تجارت کا کہ عبادت وہاں ہوگی اور تجارت جو ہے تجارت کے طریقے سے ہوگی. مطلب ہم اسلامی تجارت نہیں کر رہے. مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے تاجروں کی اکثریت، گو کہ تاجروں کا شمار جو رسول اللہ نے فرمایا کہ شہداء میں ہوگا. کون سے تاجر؟ ایماندار تاجر. میں یہی کہہ رہا ہوں. دغاباز اور جھوٹے اور مکار اور لوٹنے والے، ملاوٹ کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو لوٹنے والے، 2 نمبر کا 1 نمبر کا بتانے والے، ان تاجروں کا بیان نہیں ہے. ایماندار، سچا اور ایماندار تاجر، سچا اور ایماندار تاجر وہ انبیاء اور رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہاں پر شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہ ایمانداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی تجارت میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے. یہ ہمارے تاجر حضرات مجھے معاف کیجئے گا، ہر وقت روتے 4-4 5-5 دکانوں کے، ملوں کے، فیکٹریوں کے. ایک آدمی کی 4-4 دکانیں ہیں. جب اس سے جا کے پوچھو کاروبار تباہ ہو گیا، وہ جی کاروبار میں کچھ مل ہی نہیں رہا. جب نیت خراب ہوگی، ایمان خراب ہوگا، ترازو خراب ہوگی تو مال میں برکت ختم ہو جائے گی. صحیح بات. اگر وہی اللہ پہ بھروسہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان و بھروسہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے اسے رزاق ماننا استغفر اللہ چھوڑ دیا. اور یہی ہم پچھلے پروگرامز میں گفتگو کرتے ہوئے آئے ہیں کہ رسولوں کی اولین محنت دلوں پر ہوتی تھی، انبیاء علیہ السلام کی اولین محنت ایمان کی ہوتی تھی. احکام بعد میں آتے ہیں، شریعت کے تفصیلی احکام بعد میں، ایمان پہلے. ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، تو پھر اعمال بھی صحیح طرح صادر ہوتے ہیں. تو یقین وہی بات ہے جو پچھلے پروگرام میں آپ نے بات بیان کی تھی نا، کہ بھائی تمہارا عقیدہ اور ایمان اتنا ہی ہے جتنا کہ تمہارا عمل اظہار کر رہا ہے. تو اگر یہ حرکتیں آج ہم دکھا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، یا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سچا، پکا، حقیقی ایمان. کلمہ کو مسلمان سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن اگر دل میں واقعتاً ایمان ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں تو آدمی لرز جائے گا، کانپے گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. جی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اگر شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یہ 3 بڑے جرائم کا ذکر ہے، تو اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں ہے. وہ سچا پکا ایمان جو دل میں ہوتا ہے، جو بندے کو گناہ سے کرنے نہیں دے گا، وہ کرنے نہیں دے گا. اور اگر کر رہے تو اس کا مطلب وہ ایمان نہیں دل کے اندر، وہ ایمان دل میں نہیں جو مطلوب ہے. اچھا پھر 5 وقت نماز کے لیے بھی موجود ہے مسجد میں، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقفہ کبھی یہ احساس نہیں دلاتا کہ میں فجر پڑھ کے میں نے کاروبار شروع کیا ہے، اب تو ظہر تک میں اتنی بے ایمانی کر چکا ہوں، کبھی خیال نہیں آتا کہ مجھے ظہر میں بھی جانا ہے. جی اچھا، ایک بات کا ہم خیال بھی کر لیں، کیونکہ یہ دینی پروگرام ہے اور ہمارے دیکھنے والوں میں ہمیں یقین ہے کہ اکثر لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، اور ہمارا دل جو کڑتا ہے وہ باعمل مسلمانوں کی، باعمل سے میرے مراد کچھ مذہبی شعائر کا وہ اہتمام کرتے ہیں اور پھر یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو دل زیادہ کڑتا ہے. اس لیے اس درد دل کے ساتھ ہم اپنی ساتھیوں کی اصلاح کے لیے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ شرم نہیں آتی ہے. میں کہہ کر آتا ہوں مالک یوم الدین، اللہ فجر میں کہہ کے آ گیا، ادا کر کے نماز ادا کر کے آیا، تلاوت سن کر آیا، تلاوت کر کے آیا، کہہ کر آیا، تلاوت کر کے آیا، تو میں سمجھ کر بھی آیا کہ میں نے کہا مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے، اللہ تعالیٰ بدلے کا دن کا مالک ہے. تو کیا اب جب میں دکان پر بیٹھوں، آفس کی سیٹ پر بیٹھوں، کسٹمر کے ساتھ ڈیل کروں، کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کروں، سروسز پرووائڈ کروں، کوئی گڈس پرووائڈ کروں، پروڈکشن کروں، جو کچھ بھی میرا معاش کا ذریعہ ہے، تو کیا وہاں بھی میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں کہ وہ مالک یوم الدین ہے؟ میں یہ جو کر رہا ہوں وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. ایک زبان کے الفاظ تو بڑی بات ہے، عمل تو بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ بھی اس کے جی میں اٹھتا ہے، اور ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ ماننے والا مومن، خطا ہو جائے ایک الگ بات ہے، ایک ہے اڑ جانا، ذخیرہ اندوزی کرنی ہاں اب کیا نا، 2 نمبر کا مال بیچنا ہی بیچنا، 1 نمبر کا بتا کہ جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو لوٹنا ہی لوٹنا ہے. یہ جو رخ زندگی یہ بنا لیا گیا، تو دیکھو بھائی دل میں ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے دوا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ایک دوا ہے جو بہت ضروری ہے، شوگر کی کچھ دوائیں ہیں. وہ دوائیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں، اور دھڑلے سے
وہ میڈیکل اسٹور والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دوائیں مارکیٹ میں اس لیے دستیاب نہیں ہیں کہ جو ہمارے بڑے ہول سیلرز ہیں انہوں نے دوائیں اسٹاک کر لیں، چونکہ ان کی قیمت جو ہے وہ مزید 60% بڑھنی ہے. تو دوائیں موجود ہیں لیکن وہ سپلائی نہیں کر رہے ہیں. یہ سپلائی جو ہے 1 ہفتے کے بعد آئے گی جب قیمتوں کے ریٹ بڑھا دی جائے. آپ نے تو شوگر کی میڈیسن کی بات کی ہے، ان دوائیوں میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہوں گی؟ جی جی انجیکشنز بھی ہوں گے؟ جی جی. اب سنیں قرآن کا فتویٰ. قرآن کیا فرماتا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، اکثر آپ نے ہاسپٹلس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو اگر ہم کوئی بھی دوا ہو لیکن وہ دوائیں جو جان بچانے کے لیے ایک ظاہری اسباب کے طور پر ایٹ دی 11th آور دی جاتی ہیں، اس کو سٹاک کر کے انتظار ہو رہا ہے کہ 100 کی چیز 500 کی ہو جی جائے. یہ ہو رہا ہے. یہ مارکیٹ اس کا مطلب ہے میں خود مارکیٹ میں پھرا ہوں، مجھے دوائیں نہیں ملی ہیں اور میڈیکل اسٹور والوں نے کہا 1 ہفتے کے بعد ملیں گی جب نئی قیمت آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. تو یہ آیت کہاں لے کے جائیں گے؟ جس سے ایک کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. البتہ یعنی یہ تو ایک تصویر کا نیگیٹو رخ ہے. آپ نے خود مجھے بتایا تھا، بلکہ اس پروگرام میں آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ کوئی میڈیسن کا معاملہ یاد آ گیا؟ آپ خود فرما دیجئے. کورونا کے حوالے سے جو تھا تو اس نے کہا تھا کارڈیزون جو ہے وہ کارڈیزون کا انجیکشن جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ یہ کارڈیزون کا انجیکشن جو ہے اگر کسی کرونا کے پیشنٹ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو بھائی مجھے وہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن نسخہ دکھائیے اور جتنے دن کی دوا ڈاکٹر نے لکھی مجھ سے مفت لے جائیے. جی. یہ بھی اور ایسا بھی کہ ان کے کچھ ٹائمنگز انہوں نے فکس کی بھی تھی، اس کے بعد بھی ان کو فون آتا تھا تو وہ گھر میں سے نکال کے دے دے. گھر سے نکال. کسی خاتون نے فون کیا کہ بھائی مجھے یہ دوا ہے. انہوں نے کہا جی میں اس وقت وہاں میڈیکل اور میرا اسٹور تو بند ہو چکا ہے. تو کہا کہ مجھے تو بہت ضرورت ہے اور مجھے چاہیے اور کسی طرح بھی آپ جو ہے فراہم. نے کہا جی میں تو بہت دور رہتا ہوں. تو کہنے لگی میں وہاں آ جاؤں گی آپ کے گھر. تو ان کا ٹھیک ہے آپ آ جائیے. انہوں نے وہاں بندہ بلوایا. بندہ بلوا کے اپنی دکان کھلوائی. دکان سے وہ دوائیں نکلوائیں. دوائیں نکلوا کے وہ گھر پہ جب وہ خاتون آئیں تو انہوں نے کہا میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی اس دوا کی، مجھے دے دیجئے، میرا پیشنٹ آخری مرحلے میں. تو جب وہ لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے پورا وہ پیک بنا کے پیک ویک کر کے، بارشیں تھیں اس وقت، بارشوں میں وہ پیک کر کے ان خاتون کے حوالے کیا. جب وہ پیسے دینے لگیں تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ان دواؤں کے میں پیسے نہیں لوں گا، اس لیے کہ آپ اتنی ضرورت مند ہیں کہ بارش میں چل کر آئی ہوں تو میری بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. انہوں نے پیسے نہیں لیے اور وہ دوائیں پوری دکھا کے دیں. یہ میں نے اس لیے چاہا کہ اس معاشرے میں یہ افراد بھی موجود اور یہ بہت کم ہیں، چیدہ لوگ ہیں لیکن ہیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اور شاید انہی کی برکت سے معاشرہ چل بھی رہا ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. کل اللہ کی عدالت لگے گی نا تو لوٹ مار کرنے والے کہیں گے اللہ ہمارے بڑے فائنینشیل پرابلمز تھے، ہمارے بڑے اکنامک کرائسس تھے، تو اللہ ان لوگوں کو کھڑا کر دے گا. ان کے فائنینشیل پرابلمز نہیں تھے. یہ بھی تو تھے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو اس معاشرے میں تجارت کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مال بھی لگا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہیں نہیں دیا، یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ جب وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کھانا ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے تمہیں، ہم اس سے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے. تو معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، شاید یہ معاشرہ ایسے ہی لوگوں کے طفیل جو ہے وہ قائم و دائم ہے. اور جیسے شجاع صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو وہ جو ذخیرہ اندوز ہوگا کہے گا فائنینشیل مسائل تھے، گزارا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیش کر دے گا کہ یہ بھی تو تھے، ان کا بھی تو گزارا. یہ بالکل وہی بات ہوگی. ایک آدمی کہے گا کہ میرے پاس اصل میں حکومت بہت بڑی تھی، یہ مجھے فرصت نہیں ملی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کرے گا کیا ان سے بڑی حکومت تھی تمہارے پاس؟ کبیرہ. آپ جب ابھی ارشاد فرما رہے تھے تو مجھے ایک اور بھی خیال آیا کہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت سجے گی اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیش کر دے گا کہ یہ بھی تمہاری طرح سن 2020 میں ہی تھے، ان کے ساتھ بھی معاش کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ بھی فیملی تھی، ان کے ساتھ بھی کھانے اور یہ بھی تمہاری جیسے تمہاری معاشرے میں تھے، تمہارا ہی جیسا کام کر رہے تھے، تمہارے جیسا ان کا معاش کا ذریعہ تھا. لیکن دیکھو انہوں نے کما لیا. اور کیا کما لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو ہم نے بات کئی مرتبہ پیش کی اس حدیث شریف کو کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہ کی، مجھے لباس چاہیے تھا تم نے مجھے لباس نہ دیا. یا اللہ تو
رب العالمین تجھے کھانے کی، پینے کی، لباس کی اور بیماری سے کیا تیرا تعلق؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بیمار تھا، بے لباس تھا، تو نے کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب اصل میں ہمارا امتحان ہے، یہ بدلتے حالات تو گزر جائیں گے۔ اچھا ہمارا ایمان، آپ نے جو بڑا ایک جملہ ارشاد فرمایا بڑا توجہ طلب ہے، کیا ہمارا یقین نہیں کہ اللہ رازق ہے؟ کیا ہمارا یقین نہیں کہ وہ کھلانے والا ہے؟ کیا ہمارا یقین نہیں کہ وہ پلانے والا ہے؟ کیا ہمارا یقین نہیں کہ وہ حفاظت فرمانے والا ہے؟ کیا ہمارا یقین نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بندے کی جب تک وہ آخری لقمہ نہ کھا لے اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ روح فرشتے کے ذریعے پھونکتا ہے اس میں اور اللہ فرشتے 4 باتیں لکھوا دیتا ہے، جس میں ایک یہ کہ رزق اس کا کتنا ہوگا۔ تو میرا آپ کا امتحان ہے، رزق تو ہمارا طے شدہ ہے، طے شدہ ہے، وہی ملنا ہے جی، اور جو لقمہ میرا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اور جو کسی اور کا ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا۔ جی، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے، اللہ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ تو ہمارا امتحان ہے اصل میں، کمائی کا، عجیب بات کہہ رہا ہوں، یہ آزمائشیں کمائی کا موقع ہے، کمائی کا موقع، کوئی صبر کرے گا، اصل کمائی کا موقع ہے جی، یہ۔ کوئی صبر کرے گا تو اجر پائے گا، کوئی صبر کی تلقین کرے گا تو اجر پائے گا، کوئی مصیبت زدہ کو تسلی دے گا تو اجر پائے گا، کوئی اپنا مال لٹائے گا تو وسعت پائے گا، جی، اور کوئی کسی کے لیے آسانی کرے گا تو اجر پائے گا۔ یہ تو کمائی کا موقع ہے۔ ہمارا خیال ہے مشکل میں آ گئے، ارے نہیں بھائی، زندگی تو ہے ہی امتحانات سے بھری ہوئی، یہ مواقع تو اللہ کمانے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں پھر وہ بات عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو کسی بیماری میں، کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے؟ حضور نے فرمایا بندہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو اجر عطا کرے گا، ڈھیر اجر کا دے گا۔ کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ عرض کرے گا بندہ، تو اللہ فرمائے گا تو بیمار ہوا تھا، تو نے صبر کیا تھا، یہ اس کا اجر ہے۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا یا اللہ کاش میں اور بیمار ہوتا، اور بیمار ہوتا، اور بیمار ہوتا، اتنا بیمار ہوتا کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے پر قینچی چلائی گئی ہوتی، اتنا میرا علاج اور معالجہ اور آپریشن ہوتا اور میں اس پہ صبر کرتا اور میرا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ یہ اس کے لیے ہے جو مصیبت کے اندر اور ہے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، کسی کو مصیبت آ جائے تو کفریہ جملے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ہی ملے تھے، معاذ اللہ، میرے ہی گھر ملا تھا، میرا ہی گھر ملا تھا، میری اولاد، میرے ہی ماں باپ ملے تھے اور ہمیں ہی بیمار کرنا رہ گیا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہمارے کفریہ کلمات شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو بات یہ چلی کہ بھائی یہ سارے بدلتے حالات ہمارے لیے کمائی کا موقع، زندگی ہے ہی اللہ نے زندگی دی اس لیے کہ کماؤ، کماؤ کہاں کے لیے؟ وہاں کے لیے۔ بہت پیارا قول ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج ڈالو کل وہاں اگاؤ۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی آسمان پر ملاقات، ابراہیم علیہ السلام نے کافی کلام فرمایا اور امت کے لیے ایک تحفہ دیا حضور علیہ السلام کو، کہا آپ کی امت میں سے کوئی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے اللہ جنت میں درخت لگائے گا، الحمدللہ کہے اللہ جنت میں درخت لگائے گا، اللہ اکبر کہے اللہ جنت میں درخت لگائے گا۔ تو بھائی اپنی پراپرٹیز کو بڑھائیں، باغات بڑھائیں، باغات بڑھائیں، اپنے کھیت کھلیان بڑھائیں، آج ریزیڈینشل گارڈنز اور گرین گارڈنز اور دس اینڈ اپنے فارم ہاؤس بنائیں جنت میں، یہ وہ، ارے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ ادھر کی کمائی کے لیے ادھر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو ان بدلتے حالات کو ہم اپنی کمائی کا ذریعہ سمجھیں۔ خدا کی قسم مومن کا معاملہ ہے کہ نتھنگ ٹو لوز، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا ہے، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اجر ملتا ہے، نعمت ملتی ہے اکڑتا نہیں شکر کرتا ہے اجر ملتا ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے بندہ مومن کے لیے، اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ جو صورتحال آج کل ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے، ہمارا معاشرے خلق ہے، جو صورتحال آج کل ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے اس میں خدمت کا پہلو ختم ہو گیا، زحمت کا پہلو پروان چڑھ گیا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہم اتنی باتیں تو کرتے ہیں، ابھی میرے ایک کیمرہ مین جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے کوئی آپ کی یہ بات سنے ہو، کسی کو عقل تو آ جائے، ہم تو یہ بات کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ یار ہم کس معاشرے میں آ گئے ہیں؟ اس معاشرے میں ہم جو عمل کر کے زندگی کا گزریں گے اس کا جواب اللہ کے یہاں کیا دیں گے؟ کبھی تاجر یہ سوچتا ہے، کبھی ملازمت پیشہ شخص یہ سوچتا ہے، کبھی سروس فراہم کرنے والے ادارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو دولت ہم کما رہے ہیں یہ دولت ہمیں بالآخر، ایک چیز میں نے پہلے بھی کبھی کسی اس میں کہی تھی کسی پروگرام میں کہ بھائی کفن میں جیب نہیں ہوتی
اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. یہ بات اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو پھر میرا خیال ہے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور کسی نے یہ بھی بہت پیاری بات کہ کفن میں جیب نہیں اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان. 2 گز کفن یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی تب کہ حالات سازگار ہوں. کوئی پلین کریش میں چلا جائے تو اس کی لاش نہیں مل پاتی تو کفن کہاں سے دیں گے. کوئی سمندر میں ڈوب کے انتقال کر جائے تو اس کی لاش نہیں ملے گی تو کفن کہاں سے دیں گے. کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی غیر مسلم علاقے کے اندر انتقال کر گیا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ تو کفن ملے تو خوش نصیبی کی بات. چلے 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. اور کبھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوتے. قبر پہ بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا کہ میں بہت اہم تھا, میں بہت اہم تھا, یہ ایک وہم تھا, یہ ایک وہم تھا. ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نہیں پہنچا تو کام نہیں ہوگا, میں نہیں پہنچا تو میٹنگ نہیں ہوگی, میں نہیں پہنچوں گا تو بزنس نہیں چلے گا, میں نہیں پہنچوں گا تو ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, میں نہیں پہنچوں گا تو ڈیل فائنل نہیں ہوگی. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے. اور دنیا, مجھے معاف کیجئے گا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انبیاء رسول بھی چلے گئے, امام الانبیاء بھی دنیا سے چلے گئے. ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہماری کوئی اوقات کے ہم کوئی اہم لوگ ہوں. ہم سب نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا یقین عطا فرما دے. آج سارے جتنے آپ نے درد دل سے بات کہی نا, یہ سارے فساد بگاڑ کا مسئلہ یہ کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں موت آنی. اور آپ نے کہا کہ کیا سوال نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, ہر ایک تو مثل راعی ہے, نگہبان, اس کی نگہبانی میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے, میں بھی باپ ہوں, باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. شوہر, میں بھی ایک شوہر ہوں, شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا. آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا. بیوی ہے تو شوہر کا گھر بستر مال اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. سیدنا عمر فرماتے, مشہور جملہ حکمران بھی کوٹ کرتے, کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال لیا جائے, پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انسان مرے جاتے ہیں, انسان مرے جاتے ہیں, ظلم کی چکی میں پسے جاتے ہیں. کچھ پرسان حال نہیں ہے, اندھیر نگری نہیں ہے. بس بات صرف یہ کہ دنیا عمل کا موقع ہے, آخرت جزا کا معاملہ ہے. بالآخر پیش ہونا اور جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھٹا جو ہے وہ اس علاقے کا بہت بڑا اور بہت ریچ قبرستان اپنے وقت کا رہا ہے. مکلی کا قبرستان جو ہے بڑے بڑے سرداروں کا, بڑے بڑے یہ نوابوں کا اور اپنے وقت کے جرنیلوں کی قبریں یہاں موجود ہیں. اور یہ مکلی کا قبرستان کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ بلوچوں کے قبرستان ہیں آگے جو ہے نا, وہ 200 سال پرانی وہ قبرستان ہے, وہاں بلوچ سرداروں کے. کبھی ٹھٹا کے قبرستان میں جائیے اور وہاں کی ویرانی دیکھیے اور وہاں کے وہ کھنڈر ہوتے ہوئے بڑے بڑے جو اپنے وقت جو سردار وہاں دفن ہوئے تھے یا جو نواب دفن ہوتے اس وقت تو محل بنائی تھی نا ان کی قبریں, اب وہ جھڑ رہی ہیں, ٹوٹ گئی ہیں. ایک قبر پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا, کسی سردار کی قبر تھی, نام بھی لکھا ہوا تھا, نیچے شعر لکھا ہوا تھا, میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا. میں بھی کبھو کسی کا سرے پر غرور تھا, آج ٹھوکروں میں پڑا ہوا. اللہ یہی ہے. اور یہی جو ہے وہ لاہور میں اگر آپ چلے جائیں اور وہ جو کی قبر بنی ہوئی ہے وہ نور جہاں کی قبر, وہاں ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا جس کا دوسرا مصرع ہے, نئے چراغ لالا سوزم نئے گلے, اور اس طرح کا پورا شعر, نئے چراغ لالا سوزم پتہ نہیں نغمہ اس طرح کا, کہ میں وہ قبر ہے میری, تو ویران قبر ہے, وہ اس پہ لکھا ہوا شعر ہے. مجھے اس وقت پورا شعر مجھے یاد تھا, ذہن سے میں نہیں آ رہا, کہ نہ یہاں کوئی شمع جلاتا ہے آ کے, نہ یہاں کوئی بلبل بولتی ہے, نہ کوئی پرندہ چہچہاتا, میں اپنے وقت کی ملکہ تھی, اشاروں پہ نچاتی تھی. یاد رکھ نئے چراغ لالا سوزم نئے چراغ لالا سوزم نئے گلے, اس طرح کے شعر ہے بڑا بارہ. جی اسی طرح وہ کہا نا کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو یہ ہمارے لیے ہے, ہمیں سوچنے کے لیے ہے کہ وہ شہنشاہ تھے آج زمین میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بادشاہ تھے, جرنیل تھے, زمین میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ دولت لے کے کہاں جائیں گے جو دوسروں کا دل دکھا کے جمع ہوگی. اس میں صرف تاجر شامل نہیں ہیں, وہ ادارے بھی شامل ہیں, وہ سروسز پرووائڈ کرنے والے بھی شامل ہیں, وہ حکومتیں بھی شامل ہیں جو لوگوں کا خون نچوڑ رہی ہیں اور لوگوں کی زندگی جہنم بنا رہی ہیں, جینا ان کا دشوار کر دیا. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے.
بات ہو رہی تھی اس بات کی کہ یہ ساری دولت، یہ مال و متاع، یہ لوگوں کی زندگیاں جہنم بنانا، ان کو تنگ کرنا، لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، لوگ غریبوں کے گھر سے روٹی چھن گئی ہے، ان کے منہ سے نوالے چھن گئے، آٹا غریب آدمی کی دسترس میں نہیں ہے، چینی دسترس میں نہیں ہے، بچوں کا دودھ دسترس میں نہیں. مجھے معاف کیجئے گا، آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ معاشرتی مسائل ہیں بھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط پڑا تھا تو پورا قافلہ خرید لیا تھا غلے کا، اور ایک یہودی نے آ کر کہا کہ اسے پتا تھا کہ قحط پڑنے والا، تو یہودی نے آ کر کہا کہ مجھے دے دو، دگنے پیسے دوں گا. آپ نے کہا نہیں، میں نے اس سے زیادہ پہ سودا کہا. اس نے کہا میں تگنے دوں گا، کہا اس سے زیادہ پہ. انہوں نے کہا میں 4 گنا دوں گا، اس سے زیادہ پر 8 گنا دینے کو تیار ہوگا. انہوں نے کہا بھائی میں نے اس کا سودا بہت اعلیٰ درجے پہ کیا ہوا ہے. اور پھر جب وہ تاجر وہ چلا گیا یہودی، تو اس کے بعد جب قحط پڑا، وہ سارا غلہ جب قحط پڑا، تو آپ نے کھڑے ہو کر، اونٹ ٹرک تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے، اونٹوں پہ کھڑے ہو کے اس غلے کو تقسیم کرنا شروع کیا. تو اس نے یہودی نے آ کے کہا تم تو کہہ رہے تھے میں نے بڑا سودا کر لیا. اس نے کہا ہاں میں نے جس سے سودا کیا وہ 10 گنا کا وعدہ کرتا ہے اور چاہے تو اس سے زیادہ دیتا ہے. جی، جب آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے نا کہ بعض لوگوں نے تجارت کر لی، تو قرآن ایک جگہ فرماتے تجارت لن تبور. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انہوں نے ایک ایسی تجارت کر لی جس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں. اور یہ جو آپ نے 10 گنا فرمایا، 10 گنا تو کم از کم ہے، یہ کم از کم. لمیٹڈ ہے. قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ کم از کم 10 گنا عطا فرمائے گا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری تمثیل سے ہمیں سمجھایا، ایک دانہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو تو ایسے ہے گویا کہ 7 بالیں اگ آئیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 گنا ہو گیا. اور اللہ اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. تو 700 گنا اور اس سے بھی زائد اللہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا جملہ ہے، بائبل میں بھی نقل ہوا اور اب بھی معروف ہے. فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو، ارے یہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے، یہاں دیمک کے کیڑے کے کھا جانے کا اندیشہ بھی ہے. وہاں آسمانوں میں جمع کرو جہاں نہ چوری کا کوئی ڈر ہے، نہ دیمک کے کیڑے کے لگنے کا کوئی اندیشہ ہے. یہ سیدنا عیسیٰ فرماتے علیہ السلام. اسی طرح بڑا پیارا، وہ شاید پہلے بھی ہم نے کبھی ذکر یہاں پر کیا، ایک بڑے اچھے دینی رسالے میں ایک ٹائٹل لگایا گیا دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگاؤ. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگاؤ. دنیا کے سارے بینک سے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ. اور اللہ کا بینک کیا ہے؟ وہ انلمیٹڈ ہے. ناظرین محترم، ابھی جب یہ مارچ کا مہینہ تھا اور مارچ میں اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے سب کو، ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، پورا ملک بند تھا، پورا شہر. تو میں بھی جو ہے وہ ملک کے ایک حصے میں پھنس گیا تھا جا کے. میں ایبٹ آباد میں پھنس گیا تھا، تقریباً سوا مہینہ میں پھنسا رہا. سوا مہینے کے بعد تنگ آ کے میں، چونکہ رمضان آ رہے تھے، تو بائی روڈ سفر اختیار کیا. شجاع صاحب یہ چیزیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. ہوا ایبٹ آباد سے کراچی تک کا میں نے تقریباً 12 گھنٹے کا کنٹینیو سفر کیا، 12 گھنٹے کا. اور موٹر وے سے آئے، اور اس پہ میں نے ایبٹ آباد سے کراچی تک پہنچتے جو ہے میری آنکھیں تھک گئیں یہ دیکھ دیکھ کے کہ جس طرف نظر ڈالتے تھے گندم ہی گندم، چھڑائی ہو رہی تو گندم کٹائی ہو رہی، اور بوریاں بنائی جا رہی تھیں اور کنٹینر پیک ہو رہا تھا. یعنی جس طرف دیکھتے تھے صرف گندم ہی نظر آتی تھی. 12 گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے صرف گندم کے ڈھیر دیکھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور بہت خوش آ کے گھر پہ یہ کہا تھا کہ اس سال آٹا اور گندم بہت سستا ہوگا. اللہ نے وافر مقدار میں جو ہے پاکستان کو اناج عطا فرمایا ہے. لیکن جب کراچی پہنچے اور اس کے بعد پتہ چلا تو معلوم کہ آٹا جو ہے 55 روپے کلو سے 80 روپے کلو ہو گیا. اللہ اتنی وافر مقدار میں اللہ نے نعمت، وہ نعمتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کچھ لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں پر اجارہ داری قائم کر کے لوگوں کے منہ سے روٹی چھین لی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے کہ ایسا اسٹاک کرنا کہ جس کی وجہ سے مارکیٹس کے اندر ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ ہو اور ایک قیمتوں میں آرٹیفیشل قسم کا اضافہ کر کے
کچھ لوگوں کی تجوریاں بھرتی چلی جائیں. رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو حرام کیا. اور یاد رکھنا چاہیے حرام کی دولت جب وجود میں جاتی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے اور بعض اہل علم نے تشریح میں لکھا کہ وہ خانہ کعبہ تک آتا ہے اور یہ کہ اس کے بالوں پر مٹی، اس کے جسم پر مٹی، اس کے کپڑوں پر مٹی اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہو. کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، غذا اس کی حرام کی، کیسے اس کی دعا قبول ہو. حضور نے یہ بھی فرمایا علیہ السلام ایک شخص نے ایک لباس پہنا ہو جو 10 درہم کا ہو، ایک درہم اس میں اگر حرام کا ہے جب تک پہنا رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال سے صدقہ اگر کسی نے کیا تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ اس سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. یہ تو ہوئی آخرت کی سزا. باقی دنیا میں یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پرائس میکینزم اور چیک اینڈ بیلنسز اور کوالٹی کنٹرول ایشورنس وغیرہ، یہ تو رسول اللہ کے دور میں بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور واقعہ آپ نے بھی کئی مرتبہ کوٹ کیا کہ حضور نے نیچے ہاتھ ڈالا تو گندم گیلی ہے، اب آواز لگاؤ، نیچے گری اوپر سوکھی. آخر ایسا کیوں؟ اس کو ذرا سامنے رکھو لوگوں کے. تو یہ ہے کوالٹی کنٹرول یا کوالٹی ایشورنس والی بات. پرائس کنٹرول میکینزم ہمیں اس کی نظیریں مل جاتی ہیں خلفائے راشدین کے ہاں. یہ تو وقت کے حکمرانوں کی اور اتھارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے لیے سہولت کا معاملہ کریں اور ایسے لوگ جو یہ عوام کو لوٹتے ہیں تعزیراً ان کو سزائیں دی جا سکتے. ٹیکنیکل معاملہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ سزائیں جو شریعت نے متعین فرما دی جن کو حدود کہا جاتا ہے اور کوئی مائی کلال اس میں پلس مائنس نہیں کر سکتا، لیکن وہ چند سزائیں چند جرائم پر ہیں. چوری کا معاملہ، ڈاکے کا معاملہ، زنا کا معاملہ، زنا کی تہمت لگانے کا معاملہ اینڈ سو آن اور کچھ اور مثالیں. لیکن اکثر جرائم کے بارے میں شریعت نے اوپن رکھا ہے معاملے کو وقت کے جج یا قاضی کے لیے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سزا دے. سزا ہلکی سے ہلکی بھی ہو سکتی ہے، چند کوڑے لگا دیے جانا، چند ہزار کا جرمانہ، اور سزا سخت ترین بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بعض شدید ترین جرائم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں تعزیر کے طور پہ قتل تک کی سزا دی جا سکتی ہے. وہ وقت کا جج جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوٹ مار کا معاملہ ہے، ایک وہ ملک جو گندم پروڈیوس کرنے والا ہے، جو 75% جس کا معاملہ زراعت سے منسلک ہے، وہ جو دنیا کو ایکسپورٹ کرنے والا ہو، وہاں پر اس کا کال پڑ جائے. ایک اور بات، اس کے ہاں بچوں کو روٹی نہ مل رہی، روٹی میں بھی 2 روپے فی روٹی کے حساب سے تندور پہ اضافہ ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پہلو بھی اس میں خطرناک ہے. سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 میں بھی ذکر کیا اور ایک اور مقام پر بھی. یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی. کچھ جانوروں کا گوشت وغیرہ وغیرہ، چربی کچھ جانوروں کی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی. اہل علم نے اس کے ذیل میں لکھا کہ سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، تنبیہات کی شکل یہ بھی ہوتی ہے، عذاب کی شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو روک دے. موجود ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں میں 12 گھنٹے دیکھتا ہوا ہے. میں 12 گھنٹے میں خدا کو حاضر و ناظر کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. 12 گھنٹے کے سفر میں نے اس ملک کے سڑک کے دونوں طرف میلوں دور تک کھیتوں میں صرف گندم کے ڈھیر دیکھے ہیں. خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اللہ نے اتنی نعمت نوازی ہے، اب غریب کو آسانی سے روٹی ملے گی. اب وہ روٹی آج باہر مہنگی ہے، آج روٹی 2 روپے مزید مہنگی ہو گئی. اس کا ایک اور پہلو مطلب بھی ہے نا کہ معاف کیجئے گا، وہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں ابتدا میں ذکر کی تھی، زکوٰۃ کو روکو گے تو اللہ بارش کو روکے گا، یہ کرو گے تو اللہ ایسا کرے گا، یہ کرو گے تو اللہ ایسا کرے گا. سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو روک دے. بنی اسرائیل پر تو حرام ہی کر دی تھی یہود پر. روک دے سے مراد ہے لیکن آپ پر ہم استعمال نہیں کر پاتے، ہے مگر مہنگا کر دیا گیا ہے، مگر کچھ لوگوں نے اجارہ داری قائم کر لی. اللہ معاف رکھے، یہ بھی ایک شکل ہے تنبیہ کی. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کتنا ہم روئیں گے، کتنا روئیں، کتنا توجہ دلائیں، کہاں سے کہاں تک بات چلتی چلی جا رہی ہے. قبریں کتنے کی مل رہی تھی کچھ عرصے پہلے؟ 80,000 روپے کی، 1,00,000 روپے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاکھ روپے کی. اور اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، قبرستان میں قبر حاصل کرنے کے لیے گورکن کو رشوت دینی پڑا. استغفر اللہ رب، رشوت دینی پڑتی ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم اخلاقی سطح پر کہاں کھڑے ہو گئے. اس پر بھی ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیر. اس پر بھی ہم مسلمان ہیں، اس پر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اس پر بھی ہمیں فخر ہے
کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمیں اپنے امتی ہونے کے مجھ دعوے سمیت ان کی سب کی نہیں، ہم ہمیں اپنے امتی ہونے کے دعوے پر ذرا نظر بھی ثانی کرنی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارا درود حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے، جی ہمارے اعمال ہمارا سلام بھی حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو سوچئے کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ پیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور انبیاء کرام کا وہ تجارت تھا۔ اور نفع کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، معاش کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے۔ اور نیک صالح خدا ترس تاجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے درجات بیان کیے وہ شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی اس صف میں کھڑا ہوگا جو قرآن ایک اور انداز سے سورہ نساء میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ان کو آپس کی رفاقت عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آ رہا ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر کل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات کسی کی نظر سے نہیں گزرتی، اس پر کوئی غور نہیں کرتا، کوئی مبلغ جا کے تاجر کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی تو شہید، تو شہداء کے ساتھ تیرا شمار ہوگا، انبیاء کے ساتھ تیرا شمار ہوگا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بندے، کوئی نہیں بتاتا کسی کو جا کے۔ مجھے معاف کیجئے گا۔ اصل میں ابتدا میں جو آپ نے ایک بات کی نہیں، ہم نے کچھ خانے فٹ بنا لیے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کو ہم نے فٹ کر دی ہے، یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، میں جمعے کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میرا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ باقی اب میری تجارت، جیسے کسی نے کہا معاف کیجئے گا، میرا جسم میری مرضی، میری تجارت میری مرضی، میرا پروفیشن میری مرضی، میری شادی میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میں چل رہا ہے، اسی میں کو تو مارنا ہے۔ اللہ اکبر میں اسی میں کو تو مروایا جاتا ہے، یعنی مارو اس میں کو، بڑا کون اللہ، رکوع میں جاؤ بڑا کون اللہ، سجدے میں جاؤ بڑا کون اللہ، سجدے سے اٹھو کہو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ کہو اللہ اکبر، یہ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، یہ کیا ہے، اس میں کو تو مارنا ہے۔ تو مسجد کے بعد میری چلے گی، رمضان کے بعد میری چلے گی، عید کے بعد میری چلے گی، قربانی کے بعد میری چلے گی، نہیں بھائی، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ یہ ہم بھول گئے، ہم نے اللہ کے دین کو بہت محدود سمجھ لیا۔ تصور دین کا معاملہ پہلے ڈسکس کر چکے تفصیل سے کہ ہمارا تصور دین بڑا محدود ہو گیا، ہم جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن ہیں، 5 وقت کی نماز کے بعد مطمئن، اس کے بعد جو چاہے سو کرے، ہماری مرضی، اور نہیں تمہاری میری مرضی۔ بھائی جب کہہ دیا میں مسلم ہوں تو میں نے تو سرنڈر کر دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے جھکا دینا ہے، میں نے اپنی ول کو اللہ اور اس کے رسول کی ول کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ جو ہم نے قربانی کے جانور پر چھری پھیری، ہم نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وانا حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھا ہم نے قربانی کے موقع پر جب ہم نے جانور پر چھری پھیری؟ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور کائنات کو بنایا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کے نام سے اس جانور کی گردن پر تو چھری پھیر دی۔ ارے نفس کے بت کو مارا کہ نہیں مارا؟ مسئلہ یہ ہوا شجاع صاحب، جو میں سمجھ سکا ہوں، میری ناقص عقل سمجھ سکی، وہ یہ کہ ہم نے جانور ذبح کرنے والی سنت پہ تو نظر رکھی ہے، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس موقع پر وہ ہماری نظر میں نہیں کہ اے بابا جو اللہ کہتا ہے وہ کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ بھی کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، سورہ صافات میں ہے، جب انہوں نے اسلام کا لفظ ہے اسلما، جب دونوں جھک گئے اور پیشانی کے بل لٹایا، تب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے خواب کو پورا کر دکھایا۔ یہ اسلام ہے کہ رب کا جو حکم آئے جھک جاؤ اور محبوب ترین شے کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی اور ان سوالات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کہیں جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غنیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔